اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مفتی منیب الرحمان صاحب کو، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین، اور پاکستان میں جتنے بھی اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس ہیں ان تمام کے سربراہ، اور معمولی شخصیت نہیں، بریلوی مکتبہ فکر کا طے شدہ متفقہ فیصلہ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے، اور ڈھک کر چھپ کر کسی چار دیواری میں نہیں، اخبار کے صفحے پر لکھ کر، جنگ اخبار پچھلے جمعے کا 25 دسمبر کا، اس کے صفحے پر لکھ کر دیا ہے، اور اس کے اقتباسات میں آپ کو سناؤں گا، اور جو ساتھی ریکارڈ کرنے والے ہیں آپ اس کو اہمیت کے ساتھ ریکارڈ کر کے پہنچائیں آگے تک۔ اس شخص نے اپنا حق ادا کر دیا کہ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا دن منانے کی شکل میں خدا کی قسم وہ کام انجام دیے جاتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی نہیں بلکہ ناراض کرنے والے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ کریم اس عالم کو، اس مفتی کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس شخص نے اس وقت میں وہ فریضہ سر انجام دیا اور اپنے پورے مکتبہ فکر کو جھنجھوڑا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ فتویٰ جو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، یہ فتویٰ جامعہ اشرفیہ کا نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی کا نہیں، مفتی رفیع عثمانی کا نہیں، جامعہ مدنیہ کا نہیں، دارالعلوم اسلامیہ کا نہیں، کسی دیوبندی مکتبہ فکر کے مدرسے کا نہیں ہے، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلوی مکتبہ فکر کے تمام پاکستان کے مدارس کے صدر ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے جنگ اخبار میں پچھلے جمعے کو 25 دسمبر کے جمعے کے اندر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں فتویٰ لکھا ہے، اور اب یقین مانیں کہ اس شخص نے حق ادا کر دیا ہے۔ کاش کہ یہ چیز لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو جائے۔ ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ مفتی صاحب، میلاد شریف کے جلوسوں میں ڈھول کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور میلاد شریف کے جلوس میں تالیاں بجانا، ڈھول بجانا، ناچنا اور رقص کرنا، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کیا کہیں کوئی جواز کی صورت ہے؟ کوئی صورت ہے جواز کی؟ یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا۔ پچھلا جمعہ اخبار جنگ، مفتی منیب الرحمان صاحب جو پورے پاکستان کے بریلوی مدارس کے سربراہ ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور اب مرضی آپ کی ہے، مفتی صاحب کا جواب بھی سنیے گا۔ اور اب ہمارے یہاں میڈیا پر بڑے بڑے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سب سے بڑے مفتی صاحب قبلہ ڈاکٹر صاحب، وہ سب سے بڑے پاکستان کے مفتی صاحب ہیں، ان کی اپنی ہی شریعت ہے، ان کے اپنے ہی معاملات ہیں۔ ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہ اخبار پڑھیں، کیونکہ آپ بھی جنگ اور جیو سے وابستہ ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے نام کے ساتھ لکھا ریسرچ اسکالر، آپ تو جانتے نہیں کہ ریسرچ کس چڑیا کا نام ہوتا ہے۔ میراث پنا کرنا، عورتوں کے مجمع میں بیٹھ کر بھانڈ پنا، میراثی پنا کرنا، اس کا نام شریعت نہیں ہے۔ دو چار جاہلوں کو اکٹھا کر کے، زنخوں ہجڑوں خسروں کو بلا کر، جن کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کم وقت وہ مرد ہیں کہ عورت ہیں، اماں کا جہیز، ابا کی بری، سب اپنے اوپر لادا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ ایک عالم کی یہ شان ہے؟ عجیب و غریب زنخے والی حرکتیں، 10 انگلیوں میں 15 انگوٹیاں، عجیب پاگلوں والی حرکتیں، ایسے چپڑ خناتیوں کو لا کر بٹھاتے ہیں وہ کہ صاحب یہ بہت بڑے دین کی سیوا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ عقل کرو، شعور کرو، ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک عالم اگر ممبر پر بیٹھ کر غلط بات کہتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے۔ تم میڈیا پر بیٹھے ہو، لوگوں تک صحیح بات پہنچاؤ، لوگوں تک درست پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، میری بات نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ جامعہ اشرفیہ کی بات نہیں، جامعہ مدنیہ کی بات نہیں، مفتی تقی عثمانی کی بات نہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات ہے۔ اب اس شخصیت کا جواب سنیے گا۔ اللہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہمت عطا فرمائے، اس حق گوئی پر پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے سوال پوچھا گیا اور انہیں مفتی صاحب نے جواب دیا۔ جواب: میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں اور جلوسوں میں محرمات اور مکروہات سے ان کو پاک کرنا، یہ نبی علیہ السلام سے سچی محبت کا ثبوت ہے۔ اس لیے کہ حضور کی بعثت کا، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ظلمت کو، اندھیرے کو، جہالت کو دور کرنا اور اللہ کے احکامات کا پابند بنانا۔
اور لوگوں کے اندر گھٹیا باتوں کو نکال کر اچھی چیزوں کو پیدا کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن حضور کی عزت اور اکرام شرعی تقاضے کے مطابق کیا جائے، جو شریعت کا تقاضا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجالس میں جو ادب نظر آتا تھا وہ نظر آنا چاہیے۔ اب سنیے جملہ، اس سے ہٹ کر کسی غیر شرعی کام کا ارتکاب کرنا، یہ حضور سے عشق اور محبت کے دعوے کے خلاف ہے۔ اگلی بات اور غور سے سنیے گا، کیا فرماتے مفتی منیب الرحمان صاحب، سنیے گا۔ میں کہتا کوئی اور کہتا، لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، مفتی صاحب پہ کرے اعتراض جس نے کرنا ہے۔ میلاد النبی کے جلوس، مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ سنیے، جنگ اخبار میں چھپا 25 دسمبر 2015۔ میلاد النبی کے جلوس نہ ضروریات دین میں سے ہیں اور نہ ہی ضروریات مسلک اہل سنت میں سے ہیں۔ میلاد النبی کے جلوس نہ ضروریات دین میں سے ہیں اور نہ ہی اہل سنت والجماعت کی ضرورت میں سے ہیں۔ ہاں البتہ بر صغیر میں اہل سنت نے اپنی علامت کے طور پر اس کو اختیار کیا ہے، اور یہ اگر حرام چیزوں سے اور منکرات سے اور بدعات سے پاک ہوں تو زیادہ سے زیادہ، سنیے ضرورت میں سے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب جو جلوس نہ نکالے گستاخ، جو جلوس میں نہ جائے گستاخ۔ دو مفتی صاحب کو جواب، عامر لیاقت صاحب جواب دو، اور جو بیٹھے وہ جواب دیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو جواب دیں، ہمیں جواب نہ دیں، ان سے پوچھیں کیا فرماتے ہیں۔ جلوس حرام چیزوں سے، بدعتوں سے اور چیزوں سے پاک ہو تو زیادہ سے زیادہ اس جلوس کا درجہ استحباب کا ہے۔ استحباب کا کیا معنی ہے؟ اگر کوئی جائے گا تو شاید اللہ ثواب دے دے گا، اگر نہیں جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کا ہر قول، ہر فعل، ہر اس کی زندگی کے معمولات اور خواہشات نبی علیہ السلام کے خواہشات اور احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب سنیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دینی کاموں کو قرآن اور سنت میں بیان کردہ حقائق کی روشنی میں طے کرنے کی بجائے اپنی طے کردہ خواہشات کی روشنی میں سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور عقیدے اور عقیدت کا تعین ایک ایسا طبقہ کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے جملے قیمتی جملے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے، محبت کیا ہے، یہ کون متعین کرتا ہے؟ ایک ایسا طبقہ کرتا ہے جو دینی فہم سے بالکل عاری اور نابلد ہے، جانتے ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ 10 صورتیں پڑھ کے 50 سال سے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، سوائے ختم شریف پڑھنے کے جانتے کچھ نہیں۔ وہ لوگ دینی فہم سے لابلد اور عاری لوگ ہیں۔ محافل میلاد کے نام پر، سنیں محافل میلاد کے نام پر مقدس محفل کی آڑ میں بڑے بڑے کاروبار کیے جاتے ہیں۔ بعض مقامات پر نعت خواں اور شعلہ بیان مقرر، جن کی اکثریت جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیتی ہے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے لاکھوں روپے میں اپنی بکنگ کرواتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو معاشرے میں ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو تمہاری بخشش، یہ کام کرو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اور کسی زمانے میں شہر میں سیاسی لیڈروں کی بڑی بڑی قداور تصویریں لگائی جاتی تھیں، لیکن اب تو واعظین اور نعت خواں حضرات کی تصاویر صرف بازاروں اور چوراہوں تک محدود نہیں بلکہ مسجدوں کے دروازوں پر بھی نظر آتی ہیں۔ اور انگلینڈ سے مجھے فون آیا کہ اب پیر صاحب کی تصویر مسجد کے اندر بھی لگائی جا رہی ہے۔ اور ہمیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک پیر صاحب کو دیکھا جو بڑے جبے اور قبے کے ساتھ غیر محرم جوان عورت کے ساتھ بلا حجاب رقص کرتے رہے تھے، اور کبھی وہ ان کا ہاتھ پکڑتی تھی، کبھی وہ ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، اور کبھی وہ ان کو بوسہ دیتی تھی، کبھی وہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ سب کچھ حرام ہے۔ اب اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے جملے ہیں، جب گمراہی اس درجے تک پہنچ جائے تو علماء کرام کو چاہیے کہ تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو کر شدت کے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ کفار
بیت اللہ کے پاس تالیاں بجاتے اور اسے عبادت شمار کرتے تھے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کی جو مذمت بیان کی ہے، اس میں ان تمام جاہل پیروں کا رد ہے جو رقص کرتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہوئے بے ہوشی کا ناٹک رچاتے ہیں۔ حال آ گئے جی، حال آ گئے، حال آ گئے۔ اس حال آنے والے کو ایک سوئی چبوئے پھر پتہ لگے گا حال کیسے آتے ہیں۔ بے وقوف دیوانے قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، جانتے نہیں کہ الف کے بعد با آتا ہے کہ جیم آتا ہے۔ آپ اخبارات میں پڑھیں جو مفتی صاحب نے لکھا ہے، میں تو بارہا آپ کو کہہ چکا، مگر ہوتا یہ کہ ہم کہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جناب ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات یہ جامع شریف کے چھوڑو، جن کو یہ مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے کیا ماننا ہے؟ ہم تمام عمر سرکار کی محبت کو بیان کرتے چلے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ کار تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کے بغیر زندگی نامکمل ہے، اعمال ناقص ادھورے ہیں، نکمے ہیں۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیزوں اور دوستوں، سرکار سے محبت وہی کارآمد ہے جو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اس کا تعین اسی طریقے سے کیا جائے گا جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا ہے، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے کر دیا جائے۔ گلی میں، چوک میں، چوراہے میں کوئی کھوتا لا کے دبا دے، اس کا دوسرے دن ورث شروع کر دو، سب سے پیسہ اکٹھا کرو، جمع کرو۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہو، کیا کبھی ایسا کریں گے کہ گلی میں، چوک میں پلیٹ رکھ کر بیٹھ جائیے، پیسے ڈالتے چلے جاؤ اس کے اندر؟ ہر جگہ پہ ہم نے نوجوانوں کو، بچوں کو بھکاری بنا دیا، ہر سڑک پہ روک کے بیٹھے جگہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ یہ حضور سے محبت ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و عشق کا تعلق ہے؟ محبت ہے، تعلق ہے، اس کا کسی اور طریقے سے اظہار کریں۔ یہ کیا انداز ہے؟ اور اسی بات کو آپ پیمانہ قرار دے دیں کہ یہ محبت ہے، اور جو یہ کرے گا تو وہ عاشق ہے، جو نہیں کرے گا وہ گستاخ ہے۔ میں نے مفتی صاحب کی آپ کو بات، مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات پڑھ کے سنائی ہے، سنیے گا، اور ابھی کچھ آگے لکھتے ہیں وہ۔ لہذا جو لوگ جاہل پیر تالیاں بجاتے ہیں، ناچتے ہیں اور بے ہوشی ہونے کا مظاہرے ناٹک کرتے ہیں، ان کو اسلام کی ابجد سے بھی ان کو بالکل کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، مکروہ ترین عمل ہے۔ اس کے ساتھ گانے کی دھن پر بنائی گئی موسیقی اور آلات موسیقی کے ساتھ نعت کا پڑھنا۔ جی، موسیقی کی دھن، گانے کی دھن، یہاں تو نعت خواہ بھی نعت پڑھتا ہے، اور وہ نعت بھی لگتا ہے جیسے کوئی میراثی کوئی راگ گا رہا ہے، شروع کرتا ہے وہ، یہ حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، یہ نعت پڑھنے کے آداب ہیں۔ ادھر وہ نعت شروع کرتا ہے، اس کے فوراً بعد آپ کو یاد آ جاتا ہے، ذہن کے اندر یہ جو حافظے کی میموری کارڈ ہے یہ چلنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ گانا وہ پرانا تھا، یہ فلاں گانا تھا، یہ انڈیا کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ پنجابی کا ہے، یہ پشتو کا ہے، یہ اردو کا ہے، وہ سب آپ کے ذہن میں لسٹ آ جاتی ہے۔ اب جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنے کے لیے گانے کی طرز پر اس شعر کو ڈھالا ہے، تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ نے سوچا کہ اس نے کتنی مرتبہ اس گانے کو سنا ہوگا، کتنی مرتبہ سنا ہوگا، اور پھر ہوتا کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ نعت والا جب دیکھتے نا کسی چیز پر لوگوں کے اندر زیادہ جوش آیا، پھر نوٹ گرنے لگتے ہیں، نوٹ گرنے لگتے ہیں، اور وہ بات بڑی عجیب ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، بس وہ نوٹ آتے جاتے ہیں، اس کا موڈ بنتا جاتا ہے، جوش بڑھتا جاتا ہے، اس کا مزید اس کا جوش بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے نوٹ آتے جاتے ہیں۔ وہ سیٹھ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، شاہ صاحب، وہ جوانی کے اندر جو پرانا ذوق تھا وہ تسکین کہاں کریں؟ اب تو شرم آتی ہے کہاں لٹائیں، اب وہ یہاں لٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا انداز ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا کون سا انداز ہے؟ کیا طریقہ کار؟ یہ سرکار کی بے حرمتی ہے۔ میرے دوستو، نعت پڑھنا سنت صحابہ ہے، اور نعت کا سننا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنیں مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے۔ گانے کی دھن پر بنائی گئی موسیقی اور موسیقی کے آلات کے ساتھ نعت پڑھنا، مفتی صاحب نے کیا قیمتی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں، پڑھوانا، یہ سب ناجائز ہے۔ جو ایسے لوگوں کو بلا کر نعت پڑھوا رہا ہے وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں کے حوالوں سے وہ لکھتے ہیں کہ دف اور بانس کے ذریعے جو ڈنڈے بنا کر جو مہندی کے جو ایک دھن کے ساتھ ڈنڈوں کو ڈانڈیے کے ساتھ چلایا جاتا ہے، یہ سب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چلتے آخر میں مفتی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جبکہ بعض لوگ دف کے ساتھ جھانجر بجا کر، دف ہوتی ہے، دف کے ساتھ جھانجر بجائی جاتی ہے، اور
اس کے ساتھ ایک کام اور یہ چل پڑا ہے کہ بعض لوگ جھانجر والے دف کے ساتھ نوجوان اور نابالغ لڑکیوں کو ٹی وی پر گروپ کی شکل میں لا کے نعت پڑھواتے ہیں، گروپ کی شکل میں لا کر نعت پڑھواتے ہیں، اور وہ نعت پڑھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے اندر مفتی صاحب کے جواز کے لیے کیا پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو بچیوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور بچیاں دف بجا رہی تھی۔ مفتی صاحب اس کا جواب یہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ تو ابتدائی دور تھا، اس کے بعد اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار کامیابیاں عطا فرمائیں، بدر کی کامیابی عطا فرمائی، بے شمار کامیابیاں عطا فرمائی۔ کیا کبھی کسی مقام پر کسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح یاب ہو کر واپس پلٹے کسی نے دف بجا کے استقبال کیا؟ کسی نے استقبال نہیں کیا۔ ایک واقعے کو بنیاد بنا لینا اور اس سے لوگوں کے ذہن کو گمراہ کر دینا یہ الگ بات ہے، اور علم و حکمت کے ساتھ اس چیز کا جائزہ لینا ایک دوسری بات ہے۔ یہ الرحمان صاحب جو بریلوی مکتبہ فکر کے پورے پاکستان کے تمام مدارس عربیہ کے سربراہ ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی اعظم ہیں، یہ ان کا حقیقت سے بھرپور جرت مندانہ فتویٰ جو جنگ اخبار کے پچھلے جمعے کے اندر شائع ہوا ہے، جن حضرات کو اگر دستیابی ہو وہ لیں پڑھیں۔ کبھی یہ نہ تصور کریں جی مولوی صاحب نے اخبار تو بس اپنے سامنے رکھا تھا، ہمارے سامنے تو تھا نہیں۔ آپ لیں، اسے پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ مفتی صاحب نے کیا کچھ تحریر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت اور سچائی کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔